بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2 مرکبات۔ اس تختی کا مقصد عرض کر دوں، اس تختی کا مقصد کیا ہے؟ اس تختی کا مقصد ہے آسان الفاظ میں جو عام بچوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے آپ بتائیں تو ان کو انشاءاللہ سمجھ آئے گا۔ وہ یہ الفاظ ہیں کہ ایک حرف کی مختلف شکلیں اور رسمیں بتانا مقصود ہے۔ ایک حرف کی مختلف شکلیں بتانا مقصود ہے کہ قرآن پاک میں ایک حرف مختلف شکلوں میں لکھا گیا ہے۔ جیسے کہ یہ آپ کے سامنے ہے کاف، دوسرا کاف اور لکھا گیا اور طریقے شکل سے ہے، تیسرا کاف اور شکل سے، چوتھا، پانچواں، سب کے اندر دیکھیں ان کے اندر شکل تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ تمام شکلیں قرآن پاک کی لکھائی کے مطابق ہیں، اور قرآن پاک کی لکھائی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک کی لکھائی کے خلاف لکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے جی؟ ایک بات سمجھ آ گئی۔ دوسرا علمی حوالے سے، علمی جو اس کا جملہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک حرف کی رسم مصحف عثمانی کی رسم کے مطابق، ایک حرف کی رسم مصحف عثمانی کی رسم کے مطابق، یعنی ایک حرف کی مختلف جو رسمیں ہیں، رسم کا معنی لکھائی، ایک حرف کی مختلف رسمیں مصحف عثمانی کی رسم کے مطابق دکھانا مقصود ہے، بتانا مقصود ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک تو کاف کی مثال دے دی، دوسری آپ مثال دیکھیں حمزے والے۔ حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا۔ یہاں پر حمزہ اوپر لکھا ہے، نیچے الف لکھا ہوا ہے، تو بعض پڑھتے ہیں حمزہ الف، تو یہ 2 لفظ ہو گئے۔ حمزہ واو تو 2 لفظ ہو گئے۔ حالانکہ حمزہ واو جو لکھا ہوا ہے یہ ہے کیا؟ ایک لفظ ہے، ایک حرف ہے نا، 2 حرف تو نہیں ہے نا۔ لیکن جب حمزہ واو پڑھتے ہیں، اور یہ عموماً کئی جگہوں میں پڑھایا جا رہا ہے حمزہ واو، تو یہ 2 حرف ہو جائیں گے، 2 حرف نہیں، 2 حرف ایک حرف ہے۔ تو لہذا یہاں پر اصل سمجھانا مقصود کیا ہے؟ اب وہی پہلے والے جملے میں غور کریں، ایک حرف کی مختلف شکلیں بتانا مقصود ہے۔ حرف حمزہ ایک ہی ہے، اس کی شکلیں بتا رہے ہیں کہ حمزہ الف کی شکل میں بھی ہوتا ہے، حمزہ واو کی شکل میں بھی ہوتا ہے، اور حمزہ یا کی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ بات سمجھا؟ تو اس لیے بعض تجویدی قاعدوں میں یہ لکھا ہوتا ہے حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، اور ابھی یہ کہ بشکل کی بجائے آپ لفظ بصورت استعمال کر لیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ کہیں ہم اس کو کہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس کی شکل دیکھیں تو کتنا عجیب سا لگے گا، ساتھ ماشاءاللہ اور ساتھ میں شکل دیکھیں، تو اس لیے صورت اچھا لگے گا۔ حمزہ بصورت الف، کیا کہیں گے جی؟ اور آسان لفظوں میں تو حمزہ الف کی صورت میں، حمزہ واو کی صورت میں، حمزہ یا کی صورت میں۔ ٹھیک ہے؟ تو ایک بات اس تختی کے حوالے سے ہماری پوری ہوئی۔ دوسری بات، اس تختی کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے پڑھیں گے؟ تو پڑھنے کے حوالے سے ایک جو غلط طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ حرف کا نام پورا نہیں لیا جاتا، اور یوں پڑھتے ہیں جیسے لم الف، بلم با، بکفتا، تکفتا، یہ حرف کا نام پورا نہیں لیتے،
یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ دوسرا طریقہ بعض جگہوں میں پڑھایا جاتا ہے، وہ یہ کہ جیسے پہلی تختی میں پڑھایا گیا اسی طریقے سے حروف کو خوب لمبا کر کے پڑھایا جاتا ہے۔ مثلا با لام با، جیسے پہلی تختی میں پڑھا یہاں پر بھی ایسے پڑھا۔ یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ بعض جگہ پہ پڑھایا جاتا ہے، بعض میں، لیکن جو غلط طریقہ وہ سمجھ آ گیا کہ حرف کا نام۔ اب جو میرے استاد محترم قاری سعید صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت نصیب فرمائے، تو حضرت کا طریقہ جو تھا وہ زیادہ لمبا کر کے پڑھانے کا نہیں تھا۔ استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ ہر تختی کا اپنا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے وہ لکھی گئی اس مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک حرف کی مختلف شکلیں سمجھانا ہے، نہ کہ پہلی تختی کی طرح پڑھا جائے۔ ہاں البتہ یہی فرماتے تھے کہ کم از کم حرف کا نام پورا لینا چاہیے، تو پھر حرف کا نام پورا لیں گے لیکن اس پر زیادہ لمبی مد نہیں کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے جی؟ آپ پڑھنے لگیں جی، پہلے لفظ سے حرف سے پڑھیں گے، الف بولیں گے، لام الف لام الف لام الف لام الف با الف با الف لام الف لام الف لام 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 الف لام الف لام حا لام حا لام الف لام الف با لام با لام با کاف 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 با کاف با کاف الف کاف الف با کاف تا با کاف تا تا کاف تا تا کاف تا نون الف نون الف تا الف تا الف با سین با سین نون سین نون سین تا سین تا سین تا جیم تا جیم نون خا نون خا یا حا یا حا نون با لام نون با لام یا تا لام یا تا لام با نون نون با نون نون اب دیکھیں اگر کلکلا کر رہے ہیں با نون نون تو یہ نون نہیں کرنا، نون نون نہیں، با نون نون با نون نون کلکلا اسی طرح خو با خا با تو زیادہ لمبا تو نہیں کریں گے، مناسب لمبا کریں گے، حرف کا نام پورا ہو، لیکن باریک اور موٹے حروف جب اکٹھے ہو جائیں اس حوالے سے خاص توجہ کے ساتھ پڑھنا۔ جیسے خو با با جیم تا جیم تا با خو تا با خا تا با ہا الف با ہا الف یہ آ گیا، خو زال خا زال خو زا خا زا شین لام شین لام صاد با صاد با دال میں کلکلا ہوگا، صاد با صاد با طا با طا با ضاد الف ضاد الف صاد عین صاد عین با عین دال با عین دال تا غین دال تا
یا